چھوڑنا میرے عزیزو اس کو ہلکا مت سمجھ لینا، ہلکا مت سمجھ لینا، بلکہ بعض احادیث میں یہ ملتا ہے کہ کوئی عورت زنا کرتی ہو اور اس کے بعد اس سے پیدا ہوئے بچے کو کاٹ کے پھینکتی ہو، اس سے بڑا گناہ نماز چھوڑنے والے کا ہے، جان بوجھ کر کے جو نماز ترک کرتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اب جو قضا کر لیتے ہیں، جانتے ہیں آپ نمازوں کی قضا کرنے کے بعد لوگ سمجھیں برابر کر دیا میں نے، کیا برابر کر لیے تم نے؟ وہ وقت لا سکتے ہو دوبارہ؟ قضا کرنے والے کے لیے حکم کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ فجر آپ کی چھوٹی اور اس کے بعد پھر آپ نے اب عشاء کے وقت اس کو پڑھ لیا، قضا پوری کر لی، ادا کر لیا، تو فرمایا گیا کہ وہ 2 رکعت کی قضا کرنے کے بعد توبہ الگ سے کرو اللہ کی بارگاہ، توبہ کرو کہ وہ وقت کو تم نے جو ضائع کیا، یہ تو خالی تم نے 2 رکعت برابر کیا، اب اللہ جو ناراض تھا اس کو کون منا رہا ہے؟ تو کیا تم برابر کھانا پوری کر رہے ہو؟ فل ان دا بلینک جو ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اتنا بھر دیا، نہیں، تم نے اللہ کے آرڈر کو ہلکے میں لیا اور سو کے گزار دیا۔ قضا کرنے کے بعد بھی توبہ ضروری ہے، توبہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو نمازوں کو جنہوں نے ہلکے میں لیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو یہ تک بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے سلام پھیر کے آنے کے بعد اس نے حضور کو سلام کیا، حضور نے فرمایا جا پھر سے نماز پڑھ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ پھر گیا وہ نماز پڑھا، اس کے بعد آیا سلام کیا، حضور نے فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ کے آ۔ تیسری بار پھر پڑھ کے آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ۔ 3 بار بھی پڑھ کے آیا، حضور بار بار بھیج رہے۔ تو اس نے کہا میرے آقا میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں، میری طاقت کے مطابق، اب آپ ہی مجھے سکھائیں کہ کیسے پڑھوں۔ کیونکہ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا، جس کو کہتے ہیں کھٹا کھٹ نماز ادا کرنا، کھڑا ہوا رکوع میں گیا، رکوع سے اٹھا پھر سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھا، تسبیح بھی صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے سیدھے۔ اس کے بعد میرے آقا نے اسے سارا طریقہ بتایا، جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ قرآن کی قرأت کرو، پھر رکوع میں جاؤ تو تمہاری کمر، تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد جب تم کھڑے ہو جاؤ تو قومہ بالکل سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تمہاری 7 چیزیں لگیں، تمہاری 7 چیزیں سجدے میں لگیں۔ ایک تو تمہارا چہرہ، یعنی ناک و پیشانی ایک چیز، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی 10 انگلیاں، کہا کہ یہ سجدے میں پوری طور پر لگیں تو سجدے کا حق ادا ہوا۔ پھر 2 سجدوں کے بیچ میں اپنی کمر سیدھی کر کے، پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھو۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بتایا۔ اخیر میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جو اس طرح کی نماز پڑھتا انتقال کر گیا، کون سی؟ مرغے کی چونچ والی۔ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے کھٹا کھٹ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کہا گیا کہ کیا تو دانے چگ رہا ہے، جیسے مرغا ٹھونک سے دانے چگتا رہتا ہے، سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے اس طرح سے کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے رسول پاک سے سنا جو اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، حضور فرماتے ہیں وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا۔ آج میں پڑھا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ اتنا ہی سخت وعید حضور کی ہے۔ نمازوں میں اگر جلد بازی کر کے بھاگ گیا تو اس کے بارے میں وعید ہے کہ وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا، جو پورا ہی چھوڑ کے بیٹھا ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے۔ میرے عزیزو یہ کبیرہ گناہ ہے، ترک نماز کبیرہ گناہ ہے جس کو لوگ ہلکے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نمازیں درست ہو گئیں تو قبر میں اس کے سارے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، اور جو پھنس گیا تو نمازوں میں ہی پھنسے گا، نمازوں میں ہی پھنسے گا۔ اکثر جو ہے اسی میں پھنستے ہیں، اسی لیے فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، روز محشر کے جان کو داز بوت، اولی پرسش کے نماز بوت۔ قیامت کا میدان جان پگھلا دینے والا ہوگا، لیکن سب سے پہلا سوال تمہیں نماز کے بارے میں ہوگا، اور اس میں جو اٹک گیا تو کئی 100 سال تک کھڑا رہ جائے گا، کیونکہ نمازیں اتنی باقی ہیں۔ کہاں سے لے کے آئے گا قرضہ ادا کرنے؟ کس سے مانگے گا نمازیں؟ کون دے گا وہاں پر؟ سب کے پاس تو یہی حالت ہوگی، ماں انکار کرے گی، باپ انکار کرے گی۔ یہاں اگر کہیں دکان پہ چلے گئے، پیسے کم پڑے تو مانگ لو گے نا۔ اب تو تمہارے پاس بہت ساری سہولیات ہیں، دکان والے سے کہہ دو گے کہ میں پے ٹی ایم کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، آن لائن کر دوں گا، کچھ تو کروں۔ قیامت کے بارے میں سوچو، وہاں پکڑے جاؤ گے تو کیا تمہارے پاس آپشن ہے؟
باپ سے مانگو گے، بھائی سے مانگو گے، ماں سے مانگو گے. قرآن تو پہلے ہی کہہ دیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ وہ دن ہے جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، دوست اپنے دوست سے جان چھڑا رہا ہوگا. کیوں؟ نہیں چاہتا کوئی بھی اپنی نمازیں دے دے، اپنے کوئی روزے دے دے، کوئی نہیں چاہے گا. ایسے اگر جس کی باقی ہیں میرے عزیزو، اللہ نے صحت دی ہے، آج کمپلیٹ کر لو. اور پھر چند دنوں کے بعد دیکھو بڑھاپا آتا ہے تو ہاتھ پیر لٹک گئے، پھر وہ بھی نمازیں نہیں ہو پائیں گی. پچھلی تو چھوڑے، ادا نمازیں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. جوانوں کو اپنی کم نمازیں کمپلیٹ کرنی چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں 1000 بار تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں صحیح کر لو. نفل نمازوں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ، ان کی جگہ پر تم قضا نمازیں پڑھو. جو تمہاری زندگی کی چھوٹی ہوئی ہیں اس کو پورا کر لو. اس لیے کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے. اور اس میں اگر نہیں بچو گے تو پھر قیامت کے دن تمہارے پاس آپشن تو کوئی نہیں رہے گا. پتہ نہیں کتنے 100 سال کھڑا ہونا پڑے، کتنے 1000 سال، وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، صحت موجود ہے تو اس کے سجدے کر لو. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کا ایک سجدہ کر لو، دوسری جگہ 1000 سجدے کرنے سے بچ جاؤ. نماز کے متعلق یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے. میں نے 2 ہی کبیرہ گناہوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. زندگی باقی رہی تو یہ کبیرہ گناہوں کا سلسلہ میں اس کو ڈیفینیشن کے طور پر عرض کرتا رہوں گا تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، اس سے بچ سکیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اگر کبیرہ سے بچ گئے تو صغیرہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں. کبیرہ سے بچ جائیں. اچھا، کچھ ایسے کام بھی ہیں جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. لیکن وہ کون سے والے کبیرہ ہیں وہ بات کی بات ہے. جیسے شراب بھی کبیرہ گناہ ہے، جوا بھی کبیرہ گناہ ہے. توبہ کر لیں، توبہ کے بعد اللہ کی مرضی وہ معاف کر دیں. لیکن کچھ اعمال، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ان معافی والے گناہوں میں نماز کا نمبر نہیں آتا ہے. کہ کبیرہ گناہ جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ کسی مومن کے جنازے کو کندھا دیا تو وہاں ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جائے. بعض نے کہا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے. تو کبیرہ گناہ معاف ہونے کی جہاں پر وہی بشارت آئی ہے کہ کبیرہ گناہ بھی تمہارے اس عمل سے معاف ہو جائیں گے، یہ نیکی کرو کبیرہ گناہ بھی معاف. لیکن یاد رکھنا جہاں جہاں بھی معافی کی بشارت آئی ہے اس میں نماز داخل نہیں ہے. نماز چھوڑنے والا جو کبیرہ گناہ ہے یہ معاف نہیں ہونے والا ہے کسی دوسرے عمل سے. اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ قضا کرو پھر توبہ کرو تو معاف ہوگی. پہلے قضا کرو، باقی دوسرے جیسے شراب پیتا تھا اب توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. جوا کھیلتا تھا اب توبہ کر لے، نشہ کرتا تھا توبہ کر لے اللہ معاف فرمائے گا. لیکن نماز چھوڑتا تھا تو خالی توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی بلکہ اس کی قضا بھی کرنی ہوگی. اس وقت تک اس کی توبہ بھی معلق ہے، لٹکی ہوئی. یہ بات سب لوگ اپنے ساتھ باندھ کر کے رکھو. میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ میں نے تمہیں کبیرہ گناہوں سے ڈرا دیا. اور اس لیے کہ سوال ہم سے بھی ہوگا بعد میں. کیا اللہ رب العزت نے جو مجھے علم دیا، یہ سوال ہم سے ہوگا کیا تم نے میرے بندوں کو کبیرہ گناہوں سے ڈرایا تھا؟ ہم عرض کریں گے کہ ہاں مولا ہم نے انہیں بتایا تھا. پھر تمہارے پاس اب کوئی عذر نہیں رہ جائے گا. تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کبیرہ تھا کہ صغیرہ. سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے سب، باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے. شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟
آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے, سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو, یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا, اپنے نبی کو یاد کرنا. میرا خدا رب العالمین ہے, اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم, اتنا پڑھے لکھے ہو, اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے, اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے, تمہارے لیے حرام حلال ہے, غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم, اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں, ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا, علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا, لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں, ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا, ابلیس کا ہمارے اوپر. لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر پھرا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو, یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے, وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ, نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو, اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی, بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی, دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان گرامی وقار, میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے, جیسے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کو پتا ہے, دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں. ایک صحابی حضرت انس بن نزیر رضی اللہ تعالی عنہ, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں. راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا, کوئی حصہ نہیں ملا. صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی, جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے. وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں. جوانی کا عالم ہے, اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے, اندر خواہشات کیا ایک طوفان ہوتا ہے, الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں. لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے, عشق کرتے تھے, ان سے شادی بھی کر لیا, نکاح کر لیا. بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے, جائز محبت ہے, شادی بھی کر لیا, اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا, جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے. تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے, اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ, مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھو خط میں کیا ہے, سناؤ. انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا. اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہی ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے, حملہ کرنا چاہتے. اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بند کرو انس، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ حضرت انس نے کہا جیسا حکم سرکار کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے۔ ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نزیر کی بیوی اندر سے آئی، جس سے بے حد محبت کرتے تھے آپ، بہت عشق کرتے تھے، آئی، کہا انس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کچھ راز کی باتیں ہو رہی تھی، مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی۔ انس بن نزیر نے کہا تیری محبت تیرا عشق اپنی جگہ پر، وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے، وہ نہیں بتایا جا سکتا۔ کتنا بھی عشق ہو، کتنی بھی محبت ہو، تو بیوی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا۔ بیوی نے کہا کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے ہیں؟ کہا پورا اعتبار ہے، یقین بھی ہے، لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا، چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں، میں نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے، سن لیا ہے میں نے کیا بات ہوئی ہے۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ ختم یہ چیز آئی ہے۔ انس بن نزیر نے جیسے ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا، سیدھے جا کر گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی، اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے۔ کہا اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انس کیا ہوا، کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا آقا میں مجرم نہ ٹھہرایا جاؤں، آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے، میں حفاظت کر رہا تھا، میں نے کسی کو نہیں کہا، لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا، اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے، میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں، اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ، تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے، اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا، یہ بات نہ ہے، اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا۔ حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے، وہ صحابیہ ہے۔ ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی، پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ، دنیا کا عشق، دنیا کی محبت ایک جگہ پر، جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی معیار۔ اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو، یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق، ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے۔ کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو، کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے، بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے جائیداد کا کیا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار، ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے، محبت کرتے، لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا۔ اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے میرے عزیزوں، پھر تمہیں کوئی بٹھا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکے گا۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اس سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہے۔ بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے مقرر ہیں، مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف مقرر نہیں ہیں، آپ صرف خطیب نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر انفلوئنس کتنا رکھتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا اثر کتنا رکھتا ہے۔ اور ہم نے بتایا اثر کیا یہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان تو ہزاروں کے پاس ہے، نہیں، اثر یہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جہاں بندہ یہ احساس کر لے جاتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میرے عزیزوں، پھر کسی خطیب اور مقرر کی بھی اسے ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قربانیاں دینے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، کسی نے ابھارا تھا؟ کیسے؟ وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان کے بعد
आती है हुजूर की बारगाह में और कहती है, सुना है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने बेटे की लाश देखूं। यहां खबर आ जाए किसी के मरने की तो क्या हालत होगी। लेकिन एक मां है, हुजूर से इजाजत लेकर आती है, अगर हुक्म दें तो मैं अपने जवान बेटे को देखूं। हुजूर ने फरमाया, देख सकती हो, जाओ। मैदान में लाशें हैं, उसमें एक जवान बेटा खून में लथपथ उस बूढ़ी खातून का नीचे है। लाश को उठाया, कपड़े हटाया, जुब्बा हटा करके पीठ को देखा, फिर बोसा लिया और सजदा किया। जो सहाबा खड़े थे पूछते, अम्मा जानी क्या कर रही हो? कहती है खातून मदीने की, जब ये जवान मेरे घर से निकल रहा था मेरा बेटा, मैंने इसे वसीयत की थी, सुना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वक्त सख्त आ गया है, मुशरिकीन सख्ती से हमला कर दिए हैं, बेटा याद रखना अगर हुजूर को छोड़कर मैदान से भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। मैदान छोड़कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। और मैंने सुना आज मैदान में से बहुत सारे लोगों पर ऐसे हालात आ गए थे कि उनको भागना पर मजबूरी आ गई, वो इधर उधर बिखर गए थे। मुझे डर यह था कि मेरा बेटा भी तो भागते हुए नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर यही तो देख रही थी, पीठ पर तीर के निशान तो नहीं है कि भागते हुए इसको पीछे से किसी ने मारा। फिर मैं सजदे शुक्र अल्लाह की बारगाह में इसलिए अदा कर रही हूं, मेरे बेटे की पीठ पर एक भी निशान नहीं है, जितने हैं सब सीने पर खा करके मरा। वो माएँ कैसी थी, कुर्बानियां, और उनके बाद सामने बच्चों की लाशें हैं, और वो ये कहती है अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा जमा मर्दी के साथ गया है। वही मदीने की खातून है, वो आती है बारगाह मुस्तफा में और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बअदक जुलनुन, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। ऐ अल्लाह के नबी, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। इसीलिए ऐ नौजवानों, याद रखो, एक बात, दुनिया सारी ठोकर मार दे लेकिन आमीना का लाल कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर जगह का आसरा है। यह मेरे तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं। अगर ईमान ना होता और हुजूर की मोहब्बत का यह दर्जा ना होता तो हम जेल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते, किस तरह के हालात होते। मैंने एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को पागल होते हुए अंदर देखा है, डिप्रेशन के शिकार में खुदकुशी करते हुए देखा है, और लोगों को कुफरियात बकते हुए देखा है। कोई खुदा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई दुआ नहीं। जब नाउम्मीदी और मायूसी आती है तो लोग बिफर जाते हैं, कुफ्र बकने लगते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और या तो फिर मेंटली इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं कि वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हाँ, डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की होगी। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी, इसी को हम कहते हैं। हर चीज आएगी, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएंगे, कुछ देर की है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने दस्तूर बनाए रखा है कि रात आती है तो सुबह भी होती है, रात ज्यादा देर तक नहीं रहती, सूरज को निकलना है। और आज उम्मत मुस्तफा पर अगर ये इस तरह के मौसम आए हुए हैं कि इस पर कालक लगाने की कोशिश की गई हो या गहन लगा हो, तो चांद पे भी गहन लगता है लेकिन थोड़ी देर का होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन जब गहन छट जाता है तो फिर चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। और हम सबकी जिंदगी का यही दस्तूर है मेरे अजीजों। ईमान वाले हो तो एक बात याद रखना, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, ये समझ के चलो, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते। खुर्शीद सूरज को कहते हैं। ईमान वालों की मिसाल शायर ये कह रहा है, दुनिया में ईमान वाले सूरज की तरह जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इनके लिए हमेशा का गुरूब नहीं है। हाँ, अंग्रेज ने अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौक पर शहादत दी थी।
یعنی پھانسی پر چڑھایا تھا. وہ ایسے کفایت علی کافی جن کی زبان میں بلا کا اثر تھا, جب بولتے تھے تو لوگوں کے دل ہچکولے کھاتے تھے. انہیں نے تو کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ پھانسی کے پھندے پر آپ نے پڑھا تھا جب پھانسی دی جا رہی تھی. کفایت علی کافی یہ مراد آباد میں, مراد آباد کو اس لیے میں بار بار فوکس کر کے بتا رہا ہوں, توجہ, یہ یو پی کا ایک شہر ہے. پھانسی دے دیا, 3000 انگریزوں نے پکڑا تھا ایک عالم دین کو, ایک عالم دین کو پکڑنے کے لیے, اس لیے کہ یہ باطل قوتیں ہمیشہ یہ بتاتی ہیں ہم کتے اور تم شیر ہو, ہمیشہ وہ بتاتے ہیں جھنڈ میں آ کر. کفایت علی کافی کو جب پھانسی دی گئی تھی تو 8 دن تک جشن منایا گیا تھا, جشن منایا گیا کہ ایک ایسا بولنے والا یہ ختم ہو گیا, کفایت علی کافی چلا گیا. لیکن پاگلوں کو یہ پتہ نہیں ہے رب قدیر کا دستور کیا ہے, اس کا قانون کیا ہے. مراد آباد شہر سے صرف 100 کلومیٹر دور بریلی شریف ہے. ادھر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا اور ادھر بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہو رہے ہیں. جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کفایت علی کافی تو یہ کہتے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لیکن بریلی والا تو یوں کہنے لگا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں میں کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر 8 دن جشن منایا, لیکن بریلی والا اٹھ کر کے ایسا عشق پلایا کہ کونے کونے سے آواز آنے لگی, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت. ہاں, اللہ کا یہ دستور ہے. آج میں یہاں کھڑا ہوں, کل نہیں ہوگا, اور کوئی اور آئے گا, لیکن یہ منبر خالی نہیں ہوگا, یہ منبر خالی نہیں ہوگا, یہ مسجد ویران نہیں ہوگی. میں اسی مسجد کا امام, میں اسی منبر کا ایک خطیب رہا, لیکن میرے بعد لوگ آتے گئے جاتے گئے. کیا کسی دن نماز بند ہوئی؟ کیا کسی دن خطبہ ختم ہو گیا؟ ہم تو ذریعہ ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر وقت مقررہ کے لیے رکھتا ہے. اسی طرح سے ہمارے بعد بھی آئیں گے, لیکن یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ اپنے منہ کے پھلکوں سے چراغ خدا کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ صبح قیامت تک اس چراغ کو روشن رکھے گا.